بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برمکی خاندان کو خلافت عباسیہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ اپنی دریا دلی اور فیاضی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ ہارون رشید ان سے ایسا بدگماں ہوا کہ یحییٰ برمکی اور جعفر برمکی اور دیگر تمام برمکیوں سے مراعات اور جگیریں چھین کر انہیں قتل کروا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مامون رشید کے دور حکومت میں ایک بزرگ آدمی رات کے وقت برمکیوں کے برباد محلات میں جا کر روتا اور مرثیے پڑھتا۔ اس بات کا مامون رشید کو پتہ چلا تو اس نے اپنے 3 خاص ملازموں کو بلا کر کہا، سنا ہے کہ ایک بزرگ آدمی رات کے وقت برباد محلات میں جا کر برمکیوں کے مرثیے پڑھتا ہے۔ آج رات تم چھپ کر اس کا انتظار کرو اور جب وہ مرثیہ پڑھ کر لوٹنے لگے تو اسے پکڑ لاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے۔ آدھی رات کے وقت ایک غلام نمودار ہوا جس نے ایک قلین اور ایک چھوٹا سا تخت پوش اٹھایا ہوا تھا۔ پیچھے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ غلام نے تخت پوش پر قلین بچھایا۔ وہ بزرگ اس پہ بیٹھ کر رونے اور مرثیے پڑھنے لگا۔ جب وہ تھک گیا اور واپس جانے لگا تو مامون کے ملازموں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے صرف اتنی مہلت دو کہ میں وصیت لکھ کر غلام کو دے دوں۔ اس کے بعد ملازم اسے ساتھ لے گئے اور صبح کے وقت خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تم دشمن خلافت کے کھنڈرات پہ کیوں جاتے اور روتے ہو؟ کہنے لگا، البرامکا ساری کائنات کے محسن تھے۔ انہوں نے کچھ احسانات مجھ پر بھی کیے ہیں جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میرا نام منذر بن مغیر ہے اور شاہان ہیرا کی اولاد سے ہوں۔ ایک مرتبہ حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ میں دانے دانے کا محتاج ہو گیا اور تلاش رزق میں وطن سے نکل پڑا۔ میرے ساتھ گھر کے 30 آدمی تھے۔ مجھے کسی نے کہا کہ یحییٰ بن خالد برمکی کے پاس جاؤ۔ میں جب بغداد پہنچا تو اہل و عیال کو ایک سرائے میں ٹھہرایا اور خود یحییٰ کے در پہ گیا۔ فوراً طلبی ہوئی۔ میں نے اپنی داستان سنائی اور یحییٰ نے مجھے اپنے بیٹے جعفر کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے ایک محل میں لے گیا، پہلے نہلایا، پھر کپڑے نئے پہنائے اور 10 غلام میری خدمت پہ لگا دیے۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے بچے یاد آ گئے۔ میں ان کی خبر گیری کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ایک غلام نے کہا کہ وہ فضل بن یحییٰ کے پاس ہیں، فکر نہ کیجیے۔ میں 10 دن تک اس محل میں رہا۔ 11ویں دن جعفر دوبارہ آیا۔ مجھے وہاں سے نکال کر ایک عظیم تر محل میں لے گیا اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، یہ آپ کا ہے۔ میں اندر گیا تو بچوں نے دوڑ کر میرا استقبال کیا۔ محل ساز و سامان سے پر تھا اور 10 غلام خدمت پہ مامور۔ تھوڑی دیر کے بعد چند غلام 10 لاکھ دینار لے کر آئے اور کہا، یحییٰ نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے اگر کسی چیز کی کمی ہو تو اطلاع دیجیے۔ میں اس محل میں 13 برس رہا اور جب برمکیوں پر مصیبت نازل ہوئی تو میں بھی برباد ہو گیا۔ اب میرا کام اپنے محسنوں پر رونا اور ان کے مرثیے پڑھنا رہ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مامون کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ جب اسے قدرے قرار آیا تو مامون نے اسے ایک خلعت اور 10 لاکھ دینار عطا کیے۔ وہ رخصت ہونے لگا تو مامون نے کہا، مجھے امید ہے کہ اب تم برامکا کو بھول جاؤ گے۔ کہا، امیر المومنین کیسے بھول سکتا ہوں کہ آج کا یہ انعام بھی تو انہی کے طفیل ملا ہے۔